آئیے آج تاریخ کے ایک ایسے ورق کو پلٹتے ہیں جس نے برصغیر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہم ایک طرح سے فورینزک تحقیقات کریں گے کہ آخر 1857 کی اتنی بڑی بغاوت، اتنی عظیم جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا، ایک ایسی بغاوت جو پورے برصغیر میں پھیل گئی، جسے شروع میں زبردست کامیابیاں بھی ملی، وہ آخر میں جا کر دم کیسے توڑ گئی؟ یہی وہ معمہ ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس بغاوت کی وسعت کا اندازہ صرف اس ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے، 1,00,000۔ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہندوستانی سپاہیوں نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں تھی، ایک طوفان تھا جس نے سلطنت کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ اور شروع میں تو واقعی ایسا لگا کہ باغیوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ شہر کے بعد شہر فتح ہو رہے تھے اور پھر دہلی پر قبضہ۔ یہ ایک بہت بڑی علامتی فتح تھی، اس نے انگریزوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو سوال اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کہ اتنی مضبوط شروعات کے بعد بھی آخر نتیجہ شکست کیوں نکلا؟ تو چلیے اپنی تحقیقات کا پہلا ثبوت دیکھتے ہیں، اور یہ ہے قیادت کا بحران۔ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے ایک مضبوط، متحد قیادت کا ہونا بہت ضروری ہے، جو یہاں نہیں تھی۔ مسئلہ یہاں بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ہر رہنما اپنے علاقے اور اپنے ذاتی مقصد کے لیے لڑ رہا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو تو بس نام کا سربراہ بنا دیا گیا تھا، وہ خود بھی ہچکچا رہے تھے۔ نانا صاحب اور رانی جھانسی جیسی عظیم شخصیات اپنی اپنی ریاستیں بچانے کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ پورے ہندوستان کے لیے کوئی ایک مشترکہ پلان، کوئی ایک حکمت عملی تھی ہی نہیں۔ اب ذرا ان دونوں کا موازنہ کریں۔ ایک طرف باغی تھے جن کے رہنما بکھرے ہوئے تھے، ہر ایک کی اپنی سمت تھی، اور دوسری طرف تھے انگریز جن کا صرف ایک ہی مقصد تھا، کسی بھی قیمت پر اس بغاوت کو کچلنا ہے۔ یہ ایک واضح مقصد انہیں بہت بڑی برتری دے گیا۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے ثبوت کی طرف۔ یہ بغاوت صرف قیادت کی سطح پر ہی بٹی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس میں شامل لوگ بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ یہ چارٹ دیکھیں، ساری کہانی خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ سپاہیوں کا مسئلہ چربی والے کارتوس تھے، یعنی مذہبی تھا۔ شہزادے اپنی ریاستیں واپس چاہتے تھے، زمینداروں کو اپنی زمینوں کی فکر تھی، اور کسان ٹیکس کے بوجھ تلے پس رہے تھے۔ دشمن تو سب کا ایک تھا، لیکن انگریزوں کے جانے کے بعد کیا ہوگا، اس پر کوئی بھی متفق نہیں تھا۔ اور یہ بات اس ایک جملے میں بالکل صاف ہو جاتی ہے، کوئی ایک مشترکہ نظریہ تھا ہی نہیں جس پر سب اکٹھے ہوتے، اور یہی کمزوری آخرکار اس اتحاد کے ٹوٹنے کا سبب بنی۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ پورے ہندوستان کی جنگ نہیں تھی۔ پنجاب، حیدرآباد اور جنوبی ہندوستان کے بڑے علاقے یا تو اس جنگ سے الگ رہے، یا پھر انہوں نے کھل کر انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اس سے باغیوں کی طاقت آدھی رہ گئی۔ اور اب آتے ہیں آخری اور شاید سب سے بڑی وجہ پر، وہ تھی ٹیکنالوجی اور وسائل کا فرق۔ یہ ایک ایسی جنگ کی جو شروع ہونے سے پہلے ہی ایک طرح سے ہاری جا چکی تھی۔ اس ٹیبل کو دیکھیں تو فرق دن اور رات جیسا ہے۔ ایک طرف پرانی بندوقیں اور تلواریں، تو دوسری طرف جدید انفیلڈ رائفلیں۔ کہاں گھوڑوں پر بھیجے جانے والے پیغام، اور کہاں ٹیلی گراف کی تاریں جو سیکنڈوں میں خبر پہنچا دیتی تھیں۔ انگریزوں کے پاس ریلوے اور پوری دنیا سے آنے والی سپلائی تھی، جبکہ باغی مقامی وسائل پر ہی انحصار کر رہے تھے۔ خاص طور پر ٹیلی گراف نے تو جیسے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ باغی سے ملعون تاریں کہتے تھے، اور سچ میں یہ ان کے لیے ملعون ہی ثابت ہوئیں۔ اسی کی وجہ سے انگریز ہمیشہ ان سے ایک قدم آگے رہے۔ تو پھر ان سب ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے؟ آخر اس بغاوت کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں؟ آئیے ان سب کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں 3 بڑی خامیاں تھیں۔ 1، کوئی مرکزی لیڈر نہیں تھا جو سب کو ایک ساتھ لے کر چلتا۔ 2، کوئی مشترکہ مقصد نہیں تھا جو سب کو جوڑ کر رکھتا۔ اور 3، ان کے پاس جدید دور کی جنگی مشین کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور اگر ایک جملے میں کہنا ہو تو یہ 2 مختلف زمانوں کی ٹکر تھی۔ ایک طرف قرون وسطیٰ کے انداز کی بغاوت تھی، اور دوسری طرف ایک جدید صنعتی دور کی فوجی طاقت، اور اس ٹکر کا نتیجہ تقریباً طے تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک سوال باقی ہے۔ فوجی لحاظ سے تو یہ بغاوت ناکام ہو گئی، لیکن کیا یہ واقعی ایک مکمل ناکامی تھی؟ کیا اسی بغاوت نے پہلی بار ایک مشترکہ دشمن کے خلاف ایک متحدہ ہندوستانی شناخت کی بنیاد نہیں رکھی؟ شاید اس کی اصل میراث اس کی شکست میں نہیں، بلکہ اس جذبے میں ہے جو اس نے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑا۔